کسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا. اس کی عمر 18 سال تھی. جب وہ 18 سال کی ایج میں پہنچا تو اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی. اب گاؤں میں اکثر جگہ پر ہوتا ہی ہے کہ انہیں ایف اے کے آگے تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کسی شہر میں جانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح سے اسے بھی کسی شہر میں جانا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اسے شہر میں اچھی پڑھائی دلا سکے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جاب حاصل کرے گا اور اپنے والدین کی خدمت کرے گا، انہیں کما کر کھلائے گا. تو اسی گاؤں میں ایک عقل مند شخص بھی رہتا تھا. وہ شخص پیشے کے لحاظ سے لوہے کا کاروبار کرتا تھا، یعنی کہ وہ پرانا لوہا خریدتا اور اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کرتا اور انہیں نکالتا اور اسے آگے بیچ دیتا تھا. اس نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آدمی کے پاس جائے گا اور اس سے کوئی اچھی نصیحت یا کوئی مشورہ حاصل کرے گا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. تو ایک دن وہ نوجوان اس کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے. تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں، تم وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤ، جب میں فارغ ہوتا ہوں تو تم سے آ کر بات کرتا ہوں. تو وہ نوجوان جاتا ہے اور وہاں پر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. تو جب وہ آدمی فارغ ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا بات کرنی ہے. تو وہ لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ میں اپنی معاشی زندگی میں قدم رکھنے والا ہوں، تو مجھے آپ کو ایسی نصیحت کرو کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو. تو وہ نوجوان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ اب آنکھیں کھولو اور آنکھیں کھولنے کے بعد ادھر ادھر دیکھو کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے. تو وہ نوجوان آنکھیں کھولنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر صرف لوہا پڑا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ پھر سے آنکھیں بند کرو. جب وہ دوبارہ آنکھیں بند کرتا ہے اور کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ دوبارہ آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ تمہیں کیا چیز دکھائی دے رہی ہے. تو وہ لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پرانا لوہا دکھائی دے رہا ہے اور کچھ کچرا پڑا ہے جو کہ مجھے یہاں پر ارد گرد دکھائی دے رہا ہے. تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ پھر سے آنکھیں بند کرو اور پھر سے دیکھو کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے. وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے 30 سیکنڈ بعد جب آنکھیں کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ پرانا لوہا پڑا ہے جسے زنگ لگا ہوا ہے اور کچھ پرانا کچرا اور کچھ پرانی چیزیں پڑی ہیں. تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ لوہے کی طاقت کو ختم کر سکے، جو کہ لوہے کے وجود کو مٹا سکے. ہاں وہ بات الگ ہے کہ لوہے کو گرم کر کے اسے نئے سانچوں میں ڈالا جاتا ہے، اسے پرانی شیپ سے نئی شیپ دی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو کہ لوہے کے وجود کو ہی مٹا دے، اس دنیا سے لوہے کے وجود کو ختم کر دے. تو وہ نوجوان آگے سے بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ لوہے کے وجود کو مٹا سکے. تو وہ آدمی تھوڑی دیر رک کر اسے کہتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے جو کہ لوہے کے وجود کو بھی مٹا سکتی ہے. تو اس نوجوان کا تجسس بڑھ جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ لوہے کے وجود کو بھی ختم کر سکتی ہے. تو وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ اس کا اپنا آرام، اس کا اپنا ریسٹ اسے ختم کر دیتا ہے. جب یہ لوہا ریسٹ میں ہوتا ہے تو اسے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اسے زنگ لگتا ہے تو یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ زنگ اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ نوجوان آگے سے کہتا ہے کہ اس لوہے کا میری زندگی سے کیا تعلق؟ میں تو آپ سے اپنی زندگی کے بارے میں نصیحت حاصل کرنے آیا تھا، مجھے اس لوہے سے کیا لینا دینا؟ تو وہ آدمی آگے سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ آپ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے ذرا کھل کر اور تفصیل میں بتائیں. تو آدمی آگے سے کہتا ہے کہ جس طرح سے لوہے کا زنگ اس کی طاقت کو کم کر دیتا ہے، اسے کمزور کر دیتا ہے، اسی طرح سے انسان کا اپنا آرام، اس کی بری عادات اس انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اور اس کی طاقت کو آہستہ آہستہ سے کم کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کے وجود کو ہی وہ اس کی عادات مٹا دیتی ہیں. تو وہ عقل مند آدمیوں سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے خون کو گرم رکھنا. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، گرم خون رکھنے کا ہے ایک